In Quran, most of the time, zakat is always emphasized with namaz. At this day and time, what is zakat for us? بہت پرانا سوال ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ خمس پر جو سب سے بڑا آبجیکشن ہوتا ہے وہ یہی کیا جاتا. زکوٰۃ کا اسلام میں اتنا تذکرہ ہے, خمس اول تو قرآن میں ہے نہیں لوگ کہتے ہیں, اور اگر ہے بھی تو خالی ایک آیت ہے. ایک آیت والے مسئلے پہ اتنا ایمفیسائز ممبروں سے, اور 40 50 70 بعض لوگوں نے کاؤنٹ کر کے بتایا 700 آیتیں زکوٰۃ کے بارے میں ہے, اس کے اوپر کوئی ایمفیسائز نہیں. ایسا نہیں. قرآن کے اندر رسول اللہ کے زمانے سے لے کے قیامت تک کے زمانے کے اور پوری دنیا کے بارے میں مسئلے جمع کیے گئے. اب جب ہم کسی ایک خاص ٹائم پیریڈ میں اور کسی خاص ایریا میں بیٹھ کے قرآن کو پڑھیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بہت ساری آیتیں ہمیں اس وقت اپنے سے irrelevant لگیں, لیکن قرآن اوورآل قیامت تک کے تمام مسائل کو بتا رہا ہے. اب مثلا دو چیزیں قرآن کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیل سے آئی ہیں. ایک جہاد اور اس کی ساری ڈیٹیل, پورے سورے ہیں, کئی رکوع ہیں. زکوٰۃ کے بارے میں تو یہ آیت آئی ہوگی, ڈیگریڈ نہیں کر رہا ہوں, یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, یا وہ ایک سورہ توبہ کی آیت کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین. زکوٰۃ کہاں خرچ ہو 8 جگہ. لیکن جہاد کتنی ڈیٹیل کے ساتھ, جہاد اس کے احکامات, جہاد کے بعد مال غنیمت, جو قیدی آئیں گے, جو زمینیں آئیں گی, سورہ حشر ہے, سورہ انفال ہے, سورہ توبہ ہے. تو ہمارے یہاں کا مسئلہ کہ امام کی پرمیشن کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا, اگریسو جہاد, ڈیفینسو نہیں. تو اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کتنی ساری آیتیں, مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ سے لے کے قیامت تک جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر یہ آیتیں بہت اہم ہیں. ہم جو اس 100 سال یا 50 سال میں یا آج کی دنیا میں بیٹھے ہیں, اس وقت یہ آیتیں ہمیں اپنے لیے نہیں لگ رہی. یا رسول اللہ کے ساتھ ہمیں کس طرح ڈیل کرنا, پورا سورہ حجرات کا شروع کا حصہ, رسول سے کیسے بات کرنا ہے, رسول کو کیسے آواز دینا ہے, رسول کے گھر جائیں تو کس طرح سے چیزیں مانگنا ہے, رسول کے گھر میں کس طرح جا کے بیٹھنا ہے. سورہ احزاب, سورہ نور, سورہ حجرات. اب یہ ساری آیتیں ہم کہیں کہ قرآن میں آ گئی ہیں, آج تو رسول ہی نہیں, تو ساری آیتوں کا کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, ایک زمانہ تھا جو بہت اہم, اور ایک زمانہ پھر آئے گا کہ پھر اس کی ضرورت پڑے گی. تو اوورآل آج بھی اسلامی دنیا کی میجورٹی پر زکوٰۃ واجب ہے, اور آج سے 100 سال پہلے جائیں تو سارے مسلمانوں پر زکوٰۃ ہی واجب تھی. اور اس وقت جو دنیا کی اکنومی ہے تو یہ سیمز کہ 100 سال کے بعد دوبارہ سب پہ زکوٰۃ آ جائے گی. اب اس جملے کا مطلب سنیے, اور پھر میں وہ والے فقہی مسئلوں پہ آؤں جو ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف کے. وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے ہر چیز پہ واجب نہیں ہے. 9 آئٹمز, ان میں سے 7 آج بھی دنیا میں ہیں, یعنی 4 قسم کی فصلیں اور 3 قسم کے جانور. یہ کیٹل فارمنگ. اب میں دنیا کے جس علاقے سے آیا, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ میں تو بلکہ ٹوٹل پاپولیشن 2.5 ملین, اور خالی وہاں جو شیپ ہے وہ 5 ملین ہے, یعنی ڈبل ہم سے زیادہ. تو جانور یا کیٹل فارمنگ آج بھی دنیا میں بہت بڑا ایک سورس ہے, اور اسلامی کنٹری کے اندر بھی میجورٹی یہی کام کرتی ہے. جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں, گاؤں میں رہتے ہیں, تو وہاں پہ آج بھی اسی طرح جو ویٹ وغیرہ زمین میں پیدا ہوتا ہے, تو ایک انڈیویجول کو اگر آپ دیکھیں تو شاید عجیب بات لگے, لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں تو آج بھی دنیا میں یہ ایگریکلچر پلس کیٹل فارمنگ ایک بہت بڑا سورس ہے انکم کا. اور اسلامی دنیا میں اسپیشلی اس وقت بھی میجورٹی ان 2 پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے, اور ان کو زکوٰۃ دینا.
اب اس کے بعد دو چیزیں بچتی ہیں، ایک سونا اور ایک چاندی. اس کی یہ کنڈیشن ہے کہ وہ کوائن کی شکل میں ہو اور وہ کوائن مارکیٹ میں استعمال ہو رہا ہو ایز اے کرنسی. تو یہ 100 سال پہلے تک تھا، بلکہ شاید 50 سال پہلے تک چاندی کے بنے ہوئے کوائن چلتے تھے مارکیٹ میں. اور اس وقت جس طرح سے پیپر کرنسی فیل ہوئی اور اس کے بعد اب یہ جو کریڈٹ کارڈ آ گئے ہیں اور ای کرنسی ہے یہ بھی فیل ہوتی نظر آ رہی، تو بہت زیادہ یہ چانسز ہے. میرے پاس تو دنیا کے بڑے بڑے اکنامسٹ کے آرٹیکلز ہیں کہ دوبارہ ہم کو گولڈ اور سلور کے کوائن چلانا پڑیں گے، تبھی اس انفلیشن پر ہمیں کنٹرول کر سکیں گے اور کرنسی کی ویلیو کو مینٹین کر سکیں گے. تو دوبارہ یہ چانس ہے کہ بہت جلدی یہ دو چیزیں بھی زکوٰۃ کے آئٹم میں شامل ہو جائیں. لیکن اس وقت بھی آلریڈی 79 میں سے جو 7 چیزیں وہ 70% مسلم پاپولیشن کے پاس ہیں، اور نان مسلم کنٹریز میں بھی یہ ایگریکلچر اور کیٹل فارمنگ بہت زیادہ. پرابلم صرف یہ آتا ہے کہ جو لوگ سیلری والے ان کے پاس ان 9 چیزوں میں سے کوئی نہیں ہے تو ان پہ زکوٰۃ نہیں. لیکن اس کا یہ نتیجہ نکالنا کہ زکوٰۃ کی امپورٹنس کم ہے، یہ غلط ہے. آیت اللہ سیستانی نے احتیاط واجب یہ لگائی ہے کہ بزنس والا بھی ریگولر اپنی زکوٰۃ دے گا. ان کے یہاں بزنس جو ہے، بزنس والے کے پاس جو کیپٹل ہے اس کا زکوٰۃ ہر سال واجب ہے. تو اب یہ بہت کم لوگ بچے. اگر بزنس کو بھی ہم زکوٰۃ میں لے لیتے ہیں تو صرف سیلری والے کچھ لوگ، کچھ پروفیشنل، یہ لوگ بچے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں. تو یہ بہت ہی کم، 10% یا 15%. ہمیں اپنے سرکل میں سارے یہی لوگ نظر آتے ہیں، اس لیے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جن میجورٹی کے اوپر سے زکوٰۃ کو ختم کر دیا آج کے مراجع نے. لیکن مرجع آپ کے فرینڈ سرکل کو نہیں دیکھے گا، وہ دنیا کی میجورٹی کو دیکھے گا. بلکہ یہ بھی میں نے غلط کہا، وہ دیکھے گا ہی نہیں کسی کو، وہ صرف قرآن اور حدیث کو دیکھے گا. تو زکوٰۃ بہت ہی شارٹ. زکوٰۃ از مور امپورٹنٹ دین خمس. زکوٰۃ کا منع کرنے والا کوئی کہے کہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں، وہ کافر ہے، بشرط یہ کہ کوئی ڈاؤٹ نہ ہو اس کو. خمس کو اگر کوئی منع کرے وہ گناہگار ہے، وہ کافر نہیں. لیکن چونکہ زکوٰۃ جن آئٹمز پر ہیں وہ ہمارے اور آپ کے جو سیلری والا کلاس ہے اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے ہم لوگوں پہ زکوٰۃ واجب نہیں. جیسے آج سے 100 سال پہلے پورے ٹاؤن میں 2 آدمیوں پہ حج واجب ہوتا تھا، جبکہ حج کی کتنی اسٹرانگ آیت آئی ہے قرآن میں، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو حج نہیں کرے اور کفر اختیار کرے، بہت ہی اسٹرانگ ورڈنگ. لیکن پورے سٹی میں جس کی پاپولیشن 1 ملین ہوتی تھی، 2 آدمیوں پہ حج واجب ہوا کرتا، 3 آدمی. یہی آپ دیکھیں 50 سال پہلے اتنے کم لوگ جاتے تھے حج پر. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حج اتنا اہم واجب مجتہدین نے ختم کر دیا. اس کی کنڈیشنز ہیں، جس کے پاس زکوٰۃ کی کنڈیشن ہے وہ زکوٰۃ دے گا، اور وہ آج بھی اوورآل زیادہ ہے. میں نے زیادہ ٹائم لے لیا اس لیے کہ یہ بھی ایک سینسیٹیو ایشو ہے جس کے ذریعے سے سوال کرنے والا تو بہت سنسیئر ہے، لیکن اس کے ذریعے سے مرجعیت پہ ایک اٹیک ہوتا ہے. اور کیا اٹیک ہوتا ہے کہ مراجع اس لیے زکوٰۃ کا زیادہ ذکر نہیں کرتے کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ ان کو نہیں ملتی ہے، وہ ہر آدمی خود ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہے. اور خمس چونکہ ان کی پاکٹ میں جاتا ہے اس لیے وہ خمس پہ بہت زور دیتے. نعوذ باللہ، اگر مراجع اتنے ہی فراڈ اور چیٹر ہیں تو وہ بہت ہی سمپل ہے، وہ کہے زکوٰۃ بھی ہر ایک پہ واجب ہے، زکوٰۃ بھی ہم کو دو. بھئی خمس جب وہ کہتے ہیں کہ ہم کو دو تو ان کا فتویٰ ہے نا، ہم نے خود تو امام سے نہیں سنا. وہ زکوٰۃ میں بھی یہ کہہ سکتے، ساری زکوٰۃ بھی ان کی جیب میں جائے. اگر پیسہ ہی کمانا ہے تو یہ تو اور اچھا ہے کہ زکوٰۃ بھی لوگوں پہ واجب کر کے لے لو اور خمس بھی واجب کر کے لے لو. لیکن کیونکہ ان کے پاس کرائیٹیریا جو ہے قرآن حدیث اس میں ہے کہ زکوٰۃ آپ خود تقسیم کر سکتے ہیں. وہ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا یہ مسئلہ ہے، خمس کا یہ مسئلہ ہے. کیونکہ یہ اس وقت جو آڈینس میرے سامنے، ان میں سے کوئی بھی اینٹی مرجعیت نہیں ہے، نہ اس کا یہ اعتراض ہے. میں نے تو صرف یہ کہا کہ یہ سوال جو آج کل بہت زیادہ پوچھا جاتا تو 50% لوگ سنسیئرٹی سے پوچھتے ہیں جیسے یہ پوچھا گیا، اور 50% لوگ اس کو بھی ایک ٹول بناتے ہیں اگینسٹ مرجعیت.
اللجل اللجل يا مولا اللجل 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 يا صاحب الزمان اللجل